بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے انمول نعمت، رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا خزینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا اجر 70 درجے تک بڑھا دیا جاتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگوں میں جذبہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ مہینہ جہاں اہل ایمان کے لیے جنت کی نوید ہے، وہاں گناہ گاروں کے لیے اپنے گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی رک جانا کے ہیں، یعنی انسانی خواہشات اور کھانے پینے سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جاتا ہے اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکے رکھتا ہے۔ روزے کی اس تعریف اور عمل سے ہی روزے کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں روزے کا حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بندہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اسے مجبور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ وہ شخص جس کو بڑھاپے یا مرض کا عارضہ ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی خصوصیات اور فضائل و برکات کی وجہ سے امتیازی شان رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رمضان کی فضیلت۔ روزے کا مقصد انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ متقی انسان وہ ہے جو حقوق اللہ کو پوری نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہیں برتتا۔ قرآن اور احادیث میں اس مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے جو کہ رمضان میں پورے روزے رکھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اسے رد نہیں کیا جاتا۔ اس مہینے بڑی لگن سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے، مظلوم کی دعا تو بادل چیرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے جواب میں فرماتے ہیں، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ہر حال میں مدد کروں گا، خواہ اس میں کچھ وقت لگے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے، گلوکوز چڑھانے، مسوں پر دوا لگانے، کان میں پانی پہنچنے، سر میں تیل لگانے سے، آنکھ میں سرما اور دوا لگانے سے، مسواک کرنے سے، خون نکلوانے سے، شدت تکلیف سے منہ میں دوا لگانے سے اور دانت نکلوانے سے، لپسٹک لگانے سے، بھول سے کھانا کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار سہولتیں رکھی ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ وہ معتبرک کتاب ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے دل ہیں جو زنگ آلود ہیں، جن کے دلوں میں ڈر نہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی ہدایت دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
رمضان میں صدقہ سب اعمال سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کی ہر رات ملتے اور قرآن کی دہرائی کرتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر وقت نصیب ہو جائے تو میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بخش دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کے لیے جس قدر متحرک ہوتے دوسرے دنوں میں نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے، جبکہ اس کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، جو مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے۔ اس بابرکت مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک نیکی کا اجر 10 سے 70 گنا اور ایک مقام پر تو 700 گنا بتایا گیا ہے۔ جنت کے 7 دروازوں میں سے ہر عمل کرنے والا گزارا جائے گا، لیکن روزے داروں کے لیے ایک مخصوص دروازہ رکھا گیا ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس میں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ در حقیقت رب العزت نے یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں اسی لیے رکھا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے نفس پر قابو پانے کی تربیت حاصل کر سکیں۔ اس لیے یہ مہینہ خود انسانوں کے لیے جسمانی اور روحانی حوالوں سے ایک شفا کا مہینہ ہے۔ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ایک بار پھر ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کے ایام کو قیمتی بنانے کے لیے پلاننگ کریں۔ روزے کی پابندی، نماز جماعت کا اہتمام، تراویح میں قرآن کریم کا سننا، نوافل کی کثرت، مسنون اعمال اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حصول ممکن ہو سکے۔ اے میرے اللہ، تو سراپا بخشش ہے، بخشش پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بخش دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان میں سے بنائے جن کو لیلۃ القدر کے فیوز سے فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں رمضان المبارک میں اپنے رب تعالیٰ کو منانے کی توفیق ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے اور عبادت قبول فرمائے، ہمیں اپنے پسندیدہ انسان بننے کا شرف نصیب فرمائے تاکہ ہم جنت کے مستحق ٹھہریں۔ آمین ثم آمین۔